آج ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے کسان ونگ کی جانب سے ایک پریس ریلیز ہے۔ یہ 10 جون 2025 کی ہے جی۔ اور اس میں جو 2025-26 کا بجٹ ہے اس پر کافی سخت تنقید ہے۔ اسے سیدھا سیدھا کسان دشمن ہی کہہ دیا گیا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس دستاویز میں کیا اہم نکات ہیں۔ یقیناً دیکھیں، اس پریس ریلیز کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ملک بھر کے کسانوں کو اور خاص طور پر چھوٹے کاشتکاروں کو جو مسائل درپیش ہیں، جو زرعی بحران ہے، اسے حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اچھا۔ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسے بڑھا رہا ہے۔ تو ریلیز میں بجٹ کے کئی پہلوؤں پر آپ کہہ لیں گہرے تحفظات ہیں اور کچھ مطالبات بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ تو مطلب پہلا تاثر ہی کافی سخت ہے۔ ریلیز شروع ہی ایسے ہوتی ہے کہ یہ بجٹ کسانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا ہے، خاص طور پر وہ جو گندم کی خریداری کا معاملہ ہوا تھا حکومت کی طرف سے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ امدادی قیمت پر نہ خریدنے کا فیصلہ، یہ تو بڑا الزام ہے۔ جی، یہ بات بہت زور دے کر کہی گئی ہے۔ ان کے مطابق حکومت کی طرف سے وہ گندم نہ خریدنے سے کسان پہلے ہی شدید مالی دباؤ میں ہیں۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ بجٹ میں جو زرعی شعبے کی ترقی ہے، ریسرچ ہے، نئی ٹیکنالوجی کی بات ہے، یا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہے، پانی کا انتظام، ان سب اہم چیزوں کے لیے جو رقم رکھی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انتہائی ناکافی ہے۔ یعنی ایک طرف تو جو فوری مسئلہ تھا گندم والا وہ حل نہیں ہوا، اور دوسری طرف مستقبل کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے لیے بھی وسائل کم ہونے کا شکوہ ہے۔ اچھا جی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو نظر آئی وہ زرعی مداخل، یعنی جو فارمنگ ان پٹس ہیں ان پر نئے ٹیکس لگانے کی ہے۔ اس بارے میں کیا ہے؟ بالکل، اس پر خاصی بات ہے۔ ریلیز میں خاص طور پر زرعی مشینری، ٹریکٹر، اچھے بیج، کیڑے مار دوائیں، جو بنیادی ضرورتیں کسان کے، جی ان پر بھاری سیلز ٹیکس یعنی جی ایس ٹی لگانے کا ذکر ہے۔ اب ظاہر ہے جی ایس ٹی تو اشیاء اور خدمات پر لگتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ کسان کی جو پیداواری لاگت ہے وہ اور بڑھ جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہے، اور ترقیاتی اخراجات کو بھی وہ کہتے ہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فصل اگانا ہی مزید مہنگا ہو جائے گا۔ تو کیا یہ تنقید صرف فصلوں تک کی ہے یا زراعت کے جو دوسرے شعبے ہیں، لائف سٹاک وغیرہ، ان کا بھی کوئی ذکر ہے؟ ہاں، اس کا بھی ذکر ہے۔ ریلیز میں یہ الزام بھی ہے کہ لائف سٹاک کا شعبہ یعنی مویشی پالنا، جو لاکھوں دیہاتی خاندانوں کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اسے اس بجٹ میں ان کے مطابق مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ اچھا۔ جی، اور اسی طرح پانی کا جو بحران بڑھ رہا ہے، جو زراعت کے لیے ایک بنیادی خطرہ بنتا جا رہا ہے، اس سے نپٹنے کے لیے بھی کوئی ٹھوس حکمت عملی یا فنڈز وہ کہتے ہیں بجٹ پہ نظر نہیں آتے۔ یہ تو واقعی تشویشناک بات ہے۔ لائف سٹاک اور پانی، یہ دونوں تو بہت ہی اہم ہیں۔ اچھا، ریلیز میں ایک سیاسی پہلو بھی محسوس ہوتا ہے۔ کیا ایسا ہے کہ کسی مخصوص گروہ کی طرفداری یا جانبداری کا الزام بھی لگایا گیا ہے؟ جی، یہ پہلو تو بہت نمایاں ہے۔ ریلیز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بجٹ صرف چند آپ کہہ لیں طاقتور گروہوں کے مفادات کا تحفظ کرتا نظر آتا ہے۔ مثلاً؟ جیسے کھاد بنانے والی کمپنیاں، یا کیڑے مار ادویات والی، یا پھر شوگر مافیا۔ الزام یہ بھی ہے کہ بجٹ کے جو فائدے ہیں وہ زیادہ تر پنجاب کے جو با اثر زمیندار ہیں ان تک ہی محدود ہیں، جبکہ دوسرے صوبوں اور خاص طور پر چھوٹے اور درمیانے کسانوں کو ان کے مطابق بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور اسے وہ کسانوں کی معاشی تباہی اور ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بتا رہے ہیں۔ جب ریلیز میں مخصوص گروہوں یا مافیا کا ذکر ہے تو کیا اس میں کوئی وضاحت ہے کہ کون لوگ مراد ہیں، یا یہ بس ایک عمومی سا الزام ہے؟ دیکھیں، نام تو نہیں لیے گئے، لیکن اشارہ تو واضح طور پر کھاد، پیسٹیسائیڈ اور شوگر سیکٹر کے جو بڑے کاروباری مفادات ہیں ان کی طرف ہے۔ تو یہ ایک عمومی الزام کے طور پر ہی پیش کیا گیا ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب کے بڑے زمینداروں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو اس ساری تنقید اور الزامات کے بعد پی ٹی آئی کسان ونگ پھر حکومت سے کیا چاہتا ہے؟ ان کے مطالبات کیا ہیں؟ ان کے مطالبات کافی واضح ہیں۔ پہلا تو یہ کہ کھاد پر
خاص طور پر یوریا، ڈی اے پی، پوٹاش، ان پر براہ راست سبسڈی دی جائے تاکہ وہ کسان کی پہنچ میں ہو۔ ٹھیک۔ دوسرا، زرعی مداخلت کی جو قیمتیں ہیں وہ پیداواری لاگت اور مناسب منافع کو دیکھ کر ازر نو مقرر کی جائیں۔ تیسرا، موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں لائف سٹاک پر، ان سے نمٹنے کے لیے فوری ہنگامی بنیادوں پر اقدامات ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا یہ کہ زرعی پالیسیوں اور اخراجات میں جو مبینہ بے ضابطگیاں ہیں ان کی تحقیق کے لیے ایک غیر جانبدار، ایک خود مختار کمیشن بنایا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کسان ونگ کے مطابق یہ بجٹ پاکستان کے زرعی شعبے کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی حل پیش نہیں کر رہا، جی، بلکہ ان کے خیال میں تو یہ صورتحال کو مزید بگاڑ دے گا، کیونکہ یہ مبینہ طور پر عام کسان کے بجائے کچھ خاص طاقتور حلقوں کے مفادات کو ہی پورا کرتا ہے۔ بالکل درست۔ ان کا موقف بالکل صاف ہے، صرف منصفانہ اور غیر جانبدارانہ معاشی پالیسیاں ہی پاکستان کی زراعت اور مجموعی معیشت کی بحالی اور خوشحالی لا سکتی ہیں۔ یہ پریس ریلیز بہرحال ایک اہم سوال تو ضرور اٹھاتی ہے کہ جب زرعی پالیسی بنتی ہے تو ٹھوس معاشی حقائق، سیاسی دباؤ اور ملک بھر کے لاکھوں کسانوں کی جو حقیقی بھلائی ہے ان کے درمیان وہ نازک توازن کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ جی، اور یہ غور طلب بات ہے کہ اگر یہ توازن بگڑتا ہے تو اس کے ہمارے زرعی شعبے پر، ہماری فوڈ سیکیورٹی پر کیا طویل مدتی اثرات ہوں گے؟